میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ وقت کی قدر و قیمت کرنا یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اگر محنت سے پڑھ لیا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے عبارت سے فراغت حاصل ہو۔ ایک نشست کے اندر آپ کو تمام کے تمام عقائد یاد ہو جائیں گے۔ 2.5 صفحے کا رٹا لگا ساری زندگی لیکن آپ کو عقائد یاد ہو گئے۔ تو ہر علم کو اگر یوں آسان آسان کر کے لیں گے تو آپ کے لیے کوئی علم یاد کرنا بھی مشکل نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں بہت سارے تو علوم عالیہ ہیں کہ وہ بطور ذرائع اور وسائط اور اسباب کے ہیں۔ ان میں جو علم العقائد ہے یہ بنیادی علم کہ علم العقائد آپ پڑھیں۔ اب اس کے بعد جن چیزوں کے اندر بطور خاص ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، جن چیزوں میں بطور خاص مضبوط ہونا چاہیے وہ 3 علوم ہیں۔ نمبر 1 علم الفقہ، نمبر 2 علم التفسیر، اور نمبر 3 علم الحدیث۔ یہ 3 علوم ہیں کہ جن کے اندر بطور خاص ہمیں ماہر ہونا چاہیے کہ ان علوم میں ماہر جو ہے معاشرہ اسی کو عالم کہتا ہے۔ جس کو فقہ آتی ہو، جس کو تفسیر آتی ہو، جس کو حدیث آتی ہے، ہمارے معاشرے میں عالم وہی شمار کیا جائے گا۔ اور درس نظامی والا عالم تو ہے ہی وہ کہ جس کو یہ چیزیں آتی، درس نظامی پڑھا اس کو فقہ نہیں آتی، درس نظامی پڑھا اس کو تفسیر نہیں آتی، درس نظامی پڑھا اس کو حدیث نہیں آتی، تو وہ درس نظامی والا عالم تو کبھی بھی نہیں کہلا سکتا۔ اب فقہ کے اندر کیا کرے؟ فقہ کے اندر جو ہے 2-3 بڑے بنیادی سے اور آسان سے سٹیپ ہیں، 2-3۔ چونکہ یہ بڑا علم ہے، اب اس کے لیے وہ والا کام تو نہیں چلے گا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2-2 3-3 صفحے کے رسالے بنا لیں اور اس کو یاد کر لیں، وہ بقیہ سارے علوم میں چل جائے گا، لیکن لازمی بات ہے کہ تفسیر، حدیث اور فقہ کے اندر یہ نہیں چل سکتا۔ فقہ کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ تمام کے تمام ابواب فقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حیض، عدت، سوگ، یہ جو ابواب سارے آتے ہیں، بیوع، اجارہ، ہبہ، صلح، دعویٰ، قضاء، یہ جو نام آتے ہیں، فقہ کے ہر باب کے عنوان کا لغوی اصطلاحی معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ فقہ کے ہر باب کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ درس نظامی پورا پڑھ لیا، اب اس سے پوچھنا کہ صلح کیا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے وہی لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دے، وہ صلح ہوتی ہے۔ تو اب جو فقہ کے باب کے اندر ہے وہ تو صلح یہ نہیں نہ ہوتی، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے لیکن یہی نہیں ہوتی، وہ صلح بہت وسیع باب۔ اسی طرح ہبہ کیا ہوتا ہے، دعوے کی تعریف کیا ہے، قضاء کی تعریف کیا ہے، شرط کسے کہتے ہیں، مدعا علیہ کون ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابواب فقہ کے اندر جو عنوان ہوتے ہیں، اس عنوان کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ یاد ہونا چاہیے، لغوی اور اصطلاحی معنی یاد ہونا چاہیے۔ اب یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اگر آپ قدوری پڑھتے ہیں تو قدوری کے اندر جو بھی حاشیہ ہوگا، قدوری میں جہاں کوئی باب شروع ہوتا ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے نا، لغوی اصطلاحی معنی حاشیے کے اندر لکھا ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں حواشی پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو اب یہ جو حاشیے کے اندر لکھا ہوا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، اب اس کو یاد کر لیں۔ اصطلاحات کتنی ہیں؟ میرے خیال میں 50 یا 60 کے قریب ہیں، یہ جو نا 50-60 یہ اصطلاحات بنے گی، ضمنی اس میں شامل کر لیں تو یہ 60 الفاظ اور ان کا لغوی اصطلاحی معنی یہ آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو کم از کم اتنا تو ہوا کہ آپ کو فقہ کے بارے میں یہ تو پتا کہ ہوتی کیا ہے، آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ تو جو حاشیے میں لغوی اصطلاحی معنی لکھا ہوا وہ آپ یاد کریں پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ فقہ کا کوئی ایک متن، فقہ کا کوئی ایک متن اول تا آخر بغور سمجھ کے پڑھ لیں، اول تا آخر بغور سمجھ کے پڑھ لیں۔ متون بہت سارے، کنز الدقائق بھی ہے، قدوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور جو ہمارے ہاں جو ہے وہ رائج نہیں ہے لیکن افتاء کے اندر رائج ہوتے ہیں وہ ہیں۔
تو یہ جو متون ہیں یہ آپ پڑھ لیں. اب اس میں بھلے سال لگے، 6 مہینے لگے، 2 مہینے لگے، آپ اس کو غور سے پڑھیں. اگر آپ نے توجہ کے ساتھ صرف ایک متن پڑھ لیا تو آپ کو وہ سارے مسائل یاد ہو جائیں گے جو ظاہر الروایہ ہے. ظاہر الروایہ جو امام اعظم سے مروی مسائل ہیں، جو فقہ حنفی کے جو معتبر ترین جو مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے متون کے اندر ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک متن توجہ کے ساتھ پڑھ لیا تو اب فقہ کے بنیادی سارے مسائل آپ کو یاد ہو. تو پہلے نمبر پہ اصطلاحات، دوسرے نمبر پہ ایک متن کوئی بھی آپ لے لیں، قدوری لے لیں زیادہ اچھا، یہ آسان سا، یہ آپ پڑھ لیں. اب اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ قدوری کو بما لباب کے پڑھ لیں. قدوری کی شرح لباب، مختصر سی شرح، جوہرہ جو ہے ذرا ضخیم ہے، لباب جو ہے مختصر ہے. آپ لباب کو توجہ کے ساتھ قدوری سمیت آپ پڑھ لیں. یہ تقریباً 6 مہینے کا یہ کام ہوگا. 6 مہینے کا. اس 6 مہینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر مسئلے کی علت، ہر مسئلے کی وضاحت اور ہر مسئلے سے متعلقہ 1-2 مسائل آپ کو یاد ہو جائیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی کی پوری بنیاد میرے پیش نظر ہے. فقہ حنفی کی پوری بنیاد میرے پیش نظر ہے. یہ ہے اگر آپ لباب مع قدوری پڑھ لیں. ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے اب تو طالب علم نہیں، اب تو فارغ ہو گئے. ان کو میں نے یہ مشورہ دیا لباب کا، کافی عرصہ پہلے یہ بات. میں نے ان سے کہا کہ آپ لباب مع قدوری پڑھیں. 2 مہینے کے اندر انہوں نے لباب اور قدوری کا مطالعہ کیا اور مجھے چیک کرانے کے لیے انہوں نے وہ لباب مجھے دکھائی. پوری لباب کا مطالعہ انہوں نے اتنا اچھے انداز میں کیا تھا کہ جہاں کمپوزنگ کی غلطی تھی وہاں بھی نشان لگا ہوا تھا، جہاں عبارت کے اندر کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی وہاں بھی نشان لگا ہوا تھا، جہاں علتیں تھیں اس کو جداگانہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اور جہاں پر کوئی حاشیہ لکھنے کی ضرورت تھی وہاں اس نے حاشیہ لکھا ہوا. یہ 2 مہینے کے اندر کیا. اگر 2 مہینے میں ایک آدمی کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. اگر 2 مہینے کے اندر ایک طالب علم کر سکتا ہے تو بقیہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ لباب کو قدوری کے ساتھ مکمل پڑھ لیں تو فقہ حنفی کی ساری بنیاد جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اب اس کے بعد پھر آگے آگے بہار شریعت ہے، فتاوی رضویہ ہے، اور جو اپنے فتاوی ہیں وہ ہیں، دیگر بڑی کتابیں، یہ ساری کی ساری. لیکن بنیاد یہ بنائیں، یہ نہ کریں کہ نور الہدیٰ کے ساتھ فتح القدیر پڑھیں آپ. یہ حماقت ہوتی ہے. نور الہدیٰ کے ساتھ فتح القدیر پڑھنا ہمارے اعتبار سے تقریباً حماقت ہی ہوتی ہے. ہاں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہے، کوئی بے انتہا ذہین ہے کہ وہ مطالعہ کر ہی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو بنیادیں میں نے عرض کی ہیں آپ ان کو یاد کریں، اصطلاحات یاد کریں، متن بغور پڑھیں اور ایک مختصر سی شرح پڑھ لیں تو آپ کو فقہ کے اندر آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. اس کے بعد آپ جتنا مرضی مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بعد آئے تفسیر اور حدیث کی طرف. پہلے نمبر پہ حدیث لے لیں آپ. حدیث کے اندر مطالعہ کرنے کا آسان طریقہ، پہلے نمبر پر تو آپ اپنی وہ جو مختصر سی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں. 40 حدیثیں 40 حدیثیں ایک دن میں پڑھی جاتی ہیں. 40 حدیثیں ایک دن میں پڑھی جاتی ہیں، کوئی مشکل نہیں. 40 پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دورہ حدیث پڑھتے ہیں. دورہ حدیث سے پہلے مشکات شریف پڑھتے ہیں. مشکات شریف جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے نصاب کے اندر بڑا مختصر سا حصہ ہے اس کا، بہت تھوڑا سا حصہ. وہ پڑھنا وہ علمی اعتبار سے ناکافی ہے. نصاب کے اعتبار سے کافی ہوگا لیکن علمی اعتبار سے ناکافی. آپ مشکات شریف کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مرآت المناجی، یہ آپ مکمل پڑھیں. مرآت المناجی آپ شروع کریں گے تو اس کے پڑھنے میں آپ کو مزہ ہی اتنا آئے گا کہ آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ جگہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان، عقائد صحیحہ کا بیان، عمل کی ترغیب، معلومات کا ذخیرہ، معلومات کا خزانہ، اولیاء کرام کے فضائل، صحابہ کرام کے فضائل. تو یہ پورے کا پورا ایک دلچسپ مجموعہ ہے. مرآت المناجی پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ مرآت المناجی پڑھنے کے لیے کتنا وقت؟ مشکات شریف کے اندر تقریباً جو ہے 5,500 کے قریب حدیثیں ہیں. مشکات شریف
تو میرات المناجی کے اندر وہی ہوئی، اور میرات المناجی میں شرح کے اندر مزید حدیثیں ہیں، تو اب اگر ایک حدیث کی شرح میں ایک حدیث لے لیں تو کتنی ہوگی؟ 11,000، اور اگر 2 حدیثیں لے لیں تو یہ ہوگی تقریباً 16,000۔ گویا میرات المناجی اگر آپ پڑھیں تو آپ نے 16,000 حدیثیں پڑھ لیں۔ میرات المناجی اگر پڑھی تو 16,000 حدیثیں پڑھی، اور ان کے اندر، اور مشکات شریف میں آپ نے دیکھا کہ مشکات شریف کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ اس میں پہلی فصل اول بخاری، پھر صحاح ستہ، پھر اس کے بعد دیگر کتابیں۔ تو اب اگر آپ نے مشکات اور مرآت پڑھ لی تو گویا آپ نے بخاری کی حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پڑھ لیا، صحاح ستہ کا بہت بڑا ذخیرہ پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ پڑھ لیا آپ نے، اور 16,000 حدیثیں پڑھ لی۔ مرآت پڑھی تو 16,000 حدیثیں پڑھی، اور مرآت پڑھنا کتنے دنوں کا کام ہے؟ اب یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ وہ ایک سیدھی سیدھی مطالعے کی کتاب ہے، اس کو آپ نے کوئی یاد تو کرنا نہیں ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ اگر آدمی روزانہ 3 گھنٹے اگر بغور مطالعہ کرے نا تو 100 صفحے بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ 3 گھنٹے اگر توجہ کے ساتھ کوئی اس کو جو ہے نا کوئی وہ اس کے خلل نہ ہو اس کے مطالعے کے اندر، 3 گھنٹے میں 100 صفحے پڑھ لیتا ہے۔ مرآت کے جو ہے وہ 8 جلد ہیں، ایک جلد کے 600 صفحے، مجموعی طور پہ کتنے ہو گئے؟ 4800 صفحے ہو گئے، ٹھیک، 4800۔ آپ نے روزانہ 100 صفحے پڑھے تو کتنے دنوں میں پوری ہو جائے گی؟ روزانہ 100 صفحے پڑھے تو مرآت، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی